السلام علیکم دوستو، ملک میں موجودہ حالات کے تناظر میں معروف عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کے نام ایک تفصیلی اور نہایت سخت لہجے پر مبنی خط تحریر کیا ہے، جس میں ملت اسلامیہ کو درپیش حالات کو انتہائی نازک اور تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت ان کا یہ خط سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اور سبھی لوگوں کی اس پر نظریں ہیں۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت خاص ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سبھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنی رائے بھی ضرور دیں ویڈیو کے کمنٹ میں۔ ناظرین، اپنے مکتوب میں انہوں نے واضح طور پر لکھا: محترم و مکرم صدر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ خط میں ایک ایسے وقت میں تحریر کر رہا ہوں جب ملت اسلامیہ ہند تاریخ کے سب سے نازک، صبر آزما اور تشویشناک دور سے گزر رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام جن کٹھن حالات میں عمل میں آیا تھا، آج کے حالات اس سے کہیں زیادہ سنگین اور بھیانک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ بحیثیت نائب صدر میں انتہائی درد مندی لیکن ایک واضح اور دو ٹوک احساس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب مصلحت پسندی، روایتی بیانات اور محض کاغذی کارروائیوں کا وقت پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ محترم صدر صاحب، آج مسلمانوں پر جو حالات مسلط کیے جا رہے ہیں وہ کوئی وقتی لہر یا متفرق واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم، گہری اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والی سازش ہے، جس کا واحد مقصد مسلمانوں کو نفسیاتی، سماجی اور مذہبی طور پر اس قدر کچل دینا ہے کہ وہ اپنے ایمانی تشخص سے ہی دستبردار ہو جائے۔ ایک طرف موب لنچنگ کے درندانہ واقعات کے ذریعے مسلمانوں کے خون کو ارزاں کر کے ان میں مستقل خوف ہراس بٹھایا جا رہا ہے، دوسری جانب اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ یعنی UCC کا نفاذ اور پورے ملک میں اس کی تیاریاں ہمارے شریعت مطہرہ پر سیدھا اور ننگا حملہ ہے۔ بنگال جیسی ریاستوں کے تعلیمی اداروں میں مسلم معصوم بچوں پر وندے ماترم پڑھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری نسلوں کے بنیادی عقیدہ توحید پر کاری ضرب ہے، جس سے ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قانونی سقم اور نام نہاد سروے کی آڑ لے کر دھار کی کمال مولا مسجد اور دیگر تاریخی مساجد و اوقاف پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ان تمام منظم یلغاروں نے ملت میں ایک بے پناہ بے چینی، اضطراب اور شدید عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ قوم مایوس ہو رہی ہے اور بجا طور پر اپنی سب سے بڑی نمائندہ قیادت یعنی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ امر باعث اطمینان ہے اور قوم اس کی قدر بھی کرتی ہے کہ بورڈ ان معاملات میں پوری مستعدی سے عدالتی اور قانونی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ فسطائیت کے اس طوفان کو صرف بند کمروں کی قانونی چارہ جوئی سے نہیں روکا جا سکتا۔ موجودہ حالات میں جبکہ نظام کے کئی ستون دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں، محض عدالتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ایک مجرمانہ غفلت ہو گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب شریعت اور ملی وجود پر حملے ہو رہے ہوں تو عوامی عدالت میں جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ عوامی سطح پر اٹھنے والی منظم آوازوں، جمہوری احتجاج اور سڑکوں پر نظر آنے والے اتحاد کا اثر براہ راست حکومتوں پر پڑتا ہے اور یہی عوامی دباؤ بسا اوقات عدالتی اور سماجی رویوں کو بھی انصاف کی راہ پر لانے کا سبب بنتا ہے۔ قوم کو اس وقت طفلے تسلیوں کی نہیں بلکہ ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو میدان عمل میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آئے۔ اگر ہم نے اب بھی دفاعی خول نہ توڑا تو ڈر ہے کہ مسلمان ڈر اور بزدلی کا شکار ہو کر ان باطل طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور قیادت پر سے اس کا تاریخی اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا۔ Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 1499 rupees. لہٰذا وقت کی نزاکت اور حالات
حالات کی سنگینی کے پیش نظر میں آپ سے اور بورڈ کی پوری قیادت سے یہ پرزور اور ہنگامی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہنگامی مجلس عاملہ کا انعقاد بلا تاخیر بورڈ کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی جائے، جس میں تمام روایتی ایجنڈوں کو مؤخر کر کے صرف اور صرف ان مسلم کش مہمات کے خلاف ایک متفقہ جرأت مندانہ اور جارحانہ حکمت عملی طے کی جائے۔ عظیم الشان ملک گیر عوامی اجلاس ملک کے طول و عرض بالخصوص اہم شہروں میں بڑے اور عظیم الشان عوامی اجلاس طلب کیے جائیں۔ اس سے نہ صرف سہمے ہوئے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا، بلکہ ارباب اقتدار تک بھی یہ واشگاف پیغام جائے گا کہ چھیڑ چھاڑ کی صورت میں ملت اسلامیہ خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ منظم جمہوری لائحہ عمل کی شکل، قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ایک ایسا جمہوری اور عوامی لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے حکومت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہندوستان کا مسلمان ملک کی تعمیر کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان، عقیدہ توحید اور شریعت پر کوئی آنچ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وقت مصلحتوں کا نہیں بلکہ جرأت اور استقامت اور مجاہدانہ اقدام کا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری ان معروضات کی تپش کو محسوس فرمائیں گے اور بورڈ کی ساکھ اور قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اور بیدار فیصلوں کا اعلان فرمائیں گے۔ حضرت عرضگزار حضرت مولانا ڈاکٹر عبید اللہ خان اعظمی، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ دوستو، اس وقت ڈاکٹر عبید اللہ خان اعظمی کا یہ خط، ان کی یہ تحریر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ صرف ایک منٹ کے لیے رکے دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہترین موقع۔ 1499 روپے میں ہم عمرے کا آفر دینے والے ہیں۔ 1499 روپے میں ایک آپ کو مکمل برقع سیٹ، ایک برقع، اس کے ساتھ ایک روپٹہ، ایک نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو جو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اور خاص بات یہ رہے گی کہ ہمارا یہ 400 پرچیوں کا ٹارگیٹ ہے۔ 400 پرچی ہوگی تو ایک قرآن اندازی ہوگی، اگر 800 ہوئی تو 2، اور اگر 1200 ہوئی تو 3۔ 1200 پہ 3، 800 پہ 2 اور 400 پہ ایک پرچی، یعنی ایک بندے کو ہم انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کرائیں گے۔ قرآن اندازی ہوگی، جس کے نام کی بھی پرچی نکلے گی اس کو عمرہ کرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دیر کس بات کی، کیا معلوم اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے، پہلی قرآن اندازی 27 رمضان کو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو جلدی سے آرڈر کیجئے، ہمارے اس کاروبار کو سپورٹ کیجئے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔